حضرت محترم بلا تاخیر آل نبی اولاد علی فخر سادات بزرگ گوشہ غزالی زمان عالی دولا حضور قبلہ پیر سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب دامت برکات مولالیہ کا بیان سے ہوا جاتا ہے۔ آپ حضرات حضور برکت کر کے نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان، جگر گوشہ غزالی زمان۔ کسی واقعے کے بارے میں اگر کوئی کیس چل رہا ہو اور 3 گواہ پیش ہو، ایک گواہ کہے کہ جی میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے، میرا گمان ہے کہ واقعہ یوں ہوا ہوگا، اور دوسرا کہے کہ جناب واقعے کے بعد جب وہاں سے گزرا لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ ذکر کر رہے تھے کہ واقعہ یوں ہوا ہے، تیسرا کہے کہ جناب میں نے خود دیکھا ہے، میں موقع کا گواہ ہوں، چشمدید گواہ ہوں، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے گزرا ہے، میں بتاتا ہوں واقعہ یوں ہوا تھا، تو عدالت کس کا اعتبار کرے گی؟ چشمدید گواہ کا، جس نے آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ورڈکٹ آف دا کورٹ، عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے۔ میں سوچنے لگا، کیا آنکھ ہمیشہ صحیح دیکھتی ہے؟ کیا آنکھ غلطی نہیں کرتی؟ کئی برس پہلے کی بات ہے، میرا بچہ اب تو ماشاءاللہ جوان ہے، اس وقت چھوٹا تھا، میرے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہا ہے۔ ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی تو بچے نے کہا کہ بابا میں ذرا پانی پیا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے ذرا خیال رکھنا، پتہ نہیں کتنی دیر ٹرین ٹھہرے گی۔ وہ ٹرین سے اتر کر پانی پینے گیا، اتنے میں دوسری طرف ادھر بھی ریلوے لائن تھی، اس پہ بھی کوئی ٹرین آ کے رکی۔ میں نے ادھر دیکھا تو جو ڈبہ میرے سامنے رکا اس میں کچھ لوگ شاید مجھے پہچانتے تھے، انہوں نے دعا سلام حال چال پوچھنا یہ سلسلہ شروع کیا۔ میں ان کے ساتھ ذرا اس کام میں مشغول ہوا، اتنے میں مجھے لگا کہ ٹرین چل پڑی۔ میں گھبرا گیا، بچہ گیا تھا پانی پینے، ابھی آیا نہیں، کیا بنے گا؟ میں نے گھبرا کے جب اسٹیشن کی طرف دیکھا تو پتا چلا کہ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اپنی ٹرین کھڑی ہے، وہ ساتھ والی ٹرین وہی چلی گئی۔ ہو جاتا ہے ایسا، رات کا وقت ہو، 14ویں کا چاند چمک رہا ہو اور آپ اپنے بچے کو موٹر سائیکل پہ سیر کرانے چلیں، بچے کو بڑا لطف آئے، مزہ آئے، اور ترنت میں آ کے کہے کہ ابو دیکھیں کتنا مزہ آ رہا ہے، آج تو چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ سیر کر رہا ہے۔ بچے نے جب یہ کہا تو سڑک کے کنارے ایک بزرگ کھڑے تھے، سن کے ہنس پڑے، کہنے لگے دیکھو بچے بھی کتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں، کہتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ سیر کر رہا ہے، چل رہا ہے، دیکھو چاند تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اب بتائیے میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ لیکن یاد رہے کہ دونوں چشمدید گواہ ہیں، دونوں آنکھ سے دیکھ کر گواہی دے رہے ہیں۔ اب کس کا اعتبار کرے آدمی؟ ہماری تو آنکھ بھی غلط دکھتی ہے، ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ کچھ یار دوستوں نے کہا کہ قاضی صاحب اگر کوئی ذرا بے وقوف ہو، کم فہم ہو، کن ذہن ہو، غبی ہو تو اس کو تو پریشانی ہو کہ سچ کا پتہ نہیں چلتا، اس کی آنکھ بھی جھوٹ دیکھتی ہے، لیکن آپ تو اچھے بڑے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، اگر آنکھ غلطی کرے گی تو آپ آنکھ کی غلطی کو پکڑ لیں گے اور آپ کو سچ کا پتہ چل جائے گا۔ تو آپ جیسے بندوں کو، ذہین سمجھدار لوگوں کو، عقل مند لوگوں کو تو فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی عقل آنکھ کی غلطی پکڑ لے گی، وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں سوچنے لگا کہ ہماری عقل آنکھ کی غلطی پکڑ لے گی، ہمیں سچ کا پتہ چل جائے گا، تو کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ایک جملے میں مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یارو اگر عقل غلطی نہ کرتی تو عقل مندوں میں تو کبھی اختلاف نہ ہوتا، سارے عقل مند ایک ہی راستے پہ ہوتے، سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، لیکن یہاں تو سارا اختلاف ہوتا ہی عقل مندوں میں ہے۔
یہ تو ہم بے وقوف ویسے ہی زندہ باد مردہ باد لگے رہتے ہیں۔ جب عقل مندوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ عقل بھی غلطی کرتی ہے، عقل بھی ٹھوکر کھاتی ہے۔ مولا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ تو جیسے کسی نے کہا کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں چلتا تو پھر صدیق اکبر سے پوچھ لو، ان کو سچ کا پتہ کیسے چلا؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ لقب ان کو کب ملا؟ جب میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج سے واپس آئے اور اس سفر معراج کا ذکر فرمایا تو کافر بڑے خوش ہوئے۔ اچھا کافر خوش کیوں ہوئے؟ کیا اس لیے کہ آقا کریم کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ نہیں، وہ خوش اس لیے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ بھئی آج سے پہلے مسلمانوں کے نبی کو کبھی بھی ہم معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، وہ اس لیے کہ یہ تو جو کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ لیکن آج انہوں نے ایسی بات کہی کہ جو کوئی سچ مان ہی نہیں سکتا۔ راتوں رات مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی پہنچے اور آگے بھی نہ جانے کہاں کہاں گئے اور راتوں رات واپس بھی آ گئے، تو یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ یاد رہے کہ اس وقت سفر ہوتا تھا اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر، بیل گاڑیوں پر، پیدل، اور آج جبکہ سپر سونک ایئر کرافٹ موجود ہیں۔ سپر سونک ایئر کرافٹ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جہاز جو آواز کی رفتار سے تیز ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض جنگی جہاز جیسے F-16 وغیرہ، وہ آئے، وہ گزر گئے، جہاز گزر گیا، آواز بعد میں آ رہی ہے۔ ہوتا ہے ایسا کیونکہ اس جہاز کی آواز رفتار سے تیز ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل گھرے ہوں، بجلی چمکے، کڑاکا آئے، اب آپ نے دیکھ لیا وہ جناب بجلی گر چکی ہے، لیکن کڑاکے کی آواز بعد میں سنائی دیتی ہے، اس لیے کہ بجلی کی رفتار تیز ہے، وہ آپ نے پہلے دیکھ لی، آواز کی رفتار اس سے کم ہے۔ تو وہ جہاز جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز ہوں، آج کل ان پہ لوگ سفر کر سکتے ہیں، تو یہ سفر راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آگے کا، پھر راتوں رات واپس، یہ تو آج بھی ممکن نہیں ہے، تو اس وقت کیسے لوگوں کے ذہن میں آتا؟ تو کافروں نے کہا کہ لو جی آج مسلمانوں کے نبی نے ایسی بات کہی ہے کہ یہ سچ ہو ہی نہیں سکتی، اب ان کو معاذ اللہ ان کی تردید کرنا، ان کی تکذیب کرنا، ان کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنا ممکن ہوگا۔ سب سے پہلے پکڑو نا ابو بکر کو، بہت سائیڈ لیتے ہیں اپنے نبی کی، ہر بات میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں، اب کیا کہیں گے؟ اتفاق سے اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے۔ اب کافروں نے انتظار کیا، جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوئے فوراً گھیر لیا۔ ہاں بھئی ابو بکر ذرا یہ تو بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کو مسجد حرام سے چلا اور مسجد اقصی پہنچا اور نہ جانے کہاں کہاں کی سیر بھی کی اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، کیا خیال ہے یہ بات کہنے والا تمہارے خیال میں سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ سیدنا ابو بکر بھی غور فرماتے ہیں کہ آخر یہ مجھے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کسی اور سے بھی پوچھ سکتے تھے، کوئی چکر ہے صحیح؟ فرمایا کہ نہیں، پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہی کس نے ہے، یہ ارشاد ہے کس کا؟ جب کافروں نے دیکھا کہ بتائے بغیر بات بنے گی نہیں، تو مجبوراً بتایا کہ دیکھو جس کو تم اللہ کا نبی مانتے ہو، جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ ابو بکر اب تم خود بتاؤ بھلا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ کیا یہ فرمایا کہ بھئی میں ذرا آقا کریم سے پوچھ لوں، تم تو کافر بنو، تمہاری بات کا کیا اعتبار ہے؟ تم کوئی ثقہ راوی تو ہو نہیں، قابل اعتبار راوی تو نہیں ہو، تو میں ذرا آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، سرکار سے دریافت کر لوں، پھر بتاؤں گا۔ یہ نہیں فرمایا، فوراً فرمایا کہ جب میرے آقا کریم کا یہ فرمان ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ سرکار نے یہ سفر کیا ہے۔ جو سیدنا صدیق اکبر کی اس گواہی کی خبر آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچی
تو پھر وہاں سے صدیق اکبر کا لقب ملا. حضرات محترم، اب یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات یہ کہ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے سامنے جب ہم آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور مرتبہ و مقام کے حوالے سے کوئی روایت پیش کریں، کوئی حدیث پیش کریں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو صحیح نہیں ہے، یہ حسن نہیں ہے، یہ تو ضعیف ہے، اس میں یہ جو راوی ہے اس میں بڑی جرأت کی ہے محدثین نے، یہ تو قابل اعتبار حدیث نہیں. اس حدیث کو ہم کیسے مان لیں کہ آقا کریم کی یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے؟ یارو کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا کہ صدیق اکبر کی سنت یہ ہے کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی بات اگر کافر سے سنو تو اس کا انکار بھی مت کرو. کافر ہے تو ہوتا رہے، عظمت تو میرے نبی کی بیان کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سیدنا صدیق اکبر نے گواہی دی معراج کی. کیا انہوں نے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جاتے بھی دیکھا تھا؟ نہیں. اچھا کوئی ہار سہرے لے کے پہنچے ہوئے ہوں سی آف کرنے کے لیے، صحیح آپ وہاں جا رہے ہیں، ہمیں بھی ذرا گاؤں میں یاد رکھیے گا، کیا ایسا ہوا؟ نہیں. پتہ چلا کہ انہوں نے سرکار کو جاتے ہوئے دیکھا نہیں معراج پر، تو پتہ یہ چلا کہ آنکھ کی گواہی نہیں تھی. آنکھ کی گواہی نہیں. اچھا معراج جو ہے معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے اس کو ہے جو عقل کو عاجز کرتے. جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ تو نہیں ہو سکتا. معجزہ کہتے اس کو ہے جو عقل کو عاجز کر دے. اور یہاں پر ذرا تھوڑی ایک دو باتیں مزید ذرا بتاتا چلوں جس سے ایمان مضبوط بھی ہوگا اور معلومات میں اضافہ بھی ہوگا. حضرات مکرم، فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ادھر قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی. اب ایک عام آدمی کیسے پہچانے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ تو یاد رکھو کہ جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا، معجزہ صرف سچا نبی دکھا سکتا ہے. تو معجزہ نبی کی پہچان ہے، نبی کی شناخت ہے. جو معجزہ دکھا سکے وہی سچا نبی ہوگا. جھوٹا نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا. تو معجزہ نبی کی پہچان ہے. معجزہ نبی کی پہچان کیوں ہے یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. دیکھیں نبی پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کوئی فرق تو نہیں. چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو، عالم و فاضل ہو، چاہے کوئی ان پڑھ ہو، جاہل ہو، سب کے لیے ضروری ہے. کوئی بڑا ذہین ہو، عقل مند ہو، جینیس ہو، یا کوئی کم فہم ہو، ذرا تھوڑی عقل کا ہو، کن ذہن ہو، غبی ہو، سب کے لیے ضروری ہے. لفظ تو مشکل ہے لیکن اب لوگ اس کا مطلب سب سمجھنے لگے ہیں. بھائی نبی پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری، کسی کو استثناء تو حاصل نہیں ہے، سب کے لیے ضروری ہے. تو نبی کی پہچان بھی ایسی ہونی چاہیے جس کے سامنے سب برابر ہو. عالم ہونے یا جاہل ہونے سے فرق نہ پڑتا ہو، ذہین اور عقل مند ہونے یا کم فہم اور غبی ہونے سے فرق نہ پڑتا ہو. تو وہ کیا چیز ہے؟ بظاہر تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. یارو وہ معجزہ ہے. معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے، نہ انتہائی ذہین اور جینیس کی عقل میں آتا ہے اور نہ کم ذہن اور غبی اور کم فہم کی عقل میں آتا ہے. تو معجزے کے سامنے سب برابر ہیں، اسی لیے نبی کی پہچان معجزہ ہے. اچھا ایک بات اور بھی سمجھتے چلیے، پہچان پہلا مرحلہ ہے، ابتدا ہے. نبی کو پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے، پہچانیں گے تو اس کی نبوت کا اقرار کریں گے، پہچانیں گے تو اس کے فرامین کو مانیں گے. تو پہچان ابتدا ہے، اور ابتدا معجزے سے ہوتی ہے. اور معجزہ وہ ہے جس کے سامنے عقل انسانی عاجز ہو جاتی ہے. پتہ یہ چلا کہ نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے
جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے. نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل انسانی کی انتہا ہوتی ہے. تو اس لیے نبی کو کبھی اپنی عقل کے ترازو میں نہیں تولنا چاہیے اور نبی کو کبھی اپنی عقل کے پیمانے سے نہیں ناپنا چاہیے. یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ تولے رہتے ہیں بس نبی ہم جیسا انسان ہی تو ہے. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں اس طرف اگر چلا تو بات لمبی ہو جائے گی اور میں اتنی لمبی بات اس وقت کرنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہوں. میری صحت مجھے اجازت نہیں دیتی. اور ویسے بھی میرا خیال ہے یہ بنیادی طور پر تو محفل نعت ہے اور محفل نعت میں کسی بے سرے شخص کو لوگ زیادہ دیر گوارا نہیں کرتے. حضرات محترم، میں ذرا اپنے سلسلے کرام کو پھر جوڑوں. میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے گواہی دی تو جاتے ہوئے دیکھا نہیں. پتہ یہ چلا کہ آپ کی گواہی نہیں تھی اور انہوں نے معراج کی گواہی دی ہے اور معراج معجزہ ہے اور معجزہ عقل میں آتا ہی نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ عقل کی گواہی بھی نہیں تھی. نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی. پھر انہیں سچ کیسے ملا؟ ہم تو سمجھتے تھے سچ کا پتہ یا آنکھ سے چلے گا یا عقل سے چلے گا. وہاں تو دونوں فائل ہیں. یارو صدیق اکبر نے دراصل ہمیں یہ بتایا کہ اے لوگوں یاد رکھو، اگر کبھی تمہاری آنکھ کچھ دیکھے عقل کچھ کہے اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے تو اپنی آنکھ کو جھٹلا دو، اپنی عقل کا انکار کر دو اور نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا. جب تم اپنی فہم و فراست کو، اپنی عقل و دانش کو، اپنی سوجھ بوجھ کو، اپنی بصیرت کو، اپنی بشارت کو جب دہلیز نبوت پر قربان کر دو گے تو تمہیں سچ مل جائے گا. تو رب کائنات بھی یہی فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. تو تم سچ جھوٹ کے چکر میں مت پڑو، بس سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہیں بھی سچ مل جائے گا. حضرات مکرم، میں چونکہ پہلے عرض کر رہا تھا کہ زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ایصال ثواب کی محفل ہے تو کچھ باتیں نصیحت کے طور پر ضرور ہونی چاہیے. میں ایسے علاقے میں بیٹھا ہوں جو میرا خیال ہے شہری علاقہ تو نہیں کہلا سکتا، دیہات کا علاقہ ہوگا. تو دیہات کے علاقے کے لوگ مجھے زیادہ صحیح بتا سکتے ہیں. میں نے سنا ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے کم از کم دیہات کے اندر پکے گھر بہت تھوڑے ہوتے تھے، زیادہ تر کچے گھر ہوتے تھے. ایسا ہی. اچھا، جب آپ کچے گھروں میں رہتے تھے اس وقت زیادہ خوش تھے یا آج پکی حویلی میں رہ کے زیادہ خوش ہیں؟ اس وقت زیادہ خوش تھے. پکی بات ہے. اچھا، آج سے 40-50 سال پہلے کتنے جوڑے ہوتے تھے آپ کے پاس کپڑوں کے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ 1-8 جوڑا تیار رکھا ہوتا تھا کہیں آنے جانے کے لیے اور 1-2 جوڑے روزمرہ پہننے کے لیے. بس 2-4 جوڑے ہوتے تھے، اس سے زیادہ کپڑے نہیں ہوتے تھے. ایسے ہی ہے. یہ بزرگ خاص طور پر کہہ رہے ہیں بس 2 ہی جوڑے ہوتے تھے. چلے 2 ہوتے ہوں گے یا 3-4 ہوتے ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے تھے. جب 2-4 جوڑے ہوتے تھے اس وقت زیادہ خوش تھے. یہ آج جب وارڈروب کھولتے ہیں تو فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کون سے کپڑے پہنے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج زیادہ خوش ہیں یا اس وقت زیادہ خوش ہیں؟ اس وقت زیادہ خوش ہیں. اچھا، آج سے 40-50 سال پہلے کیا ہر گھر میں روز ہانڈی پکتی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ لوگ وصل سے، پیاز سے، اچار سے، نمک سے، چٹنی سے، اچار سے، دودھ سے، دہی سے، لسی سے، کبھی آم سے اگر آموں کا موسم ہو تو ان سے روٹی کھا لیتے تھے. اور اگر کوئی مہمان آتا تھا تو کسی مرغی کی شامت آتی تھی پھر ہانڈی پکتی تھی. ایسے ہی ہے. اچھا، جب روز ہانڈی نہیں پکتی تھی اور پیاز اور نمک سے روٹی کھا لیتے تھے اس وقت زیادہ خوش تھے یا آج ماشاءاللہ کوئی گھر ایسا ہے جہاں ہانڈی نہ پکتی ہو روز؟
تو آج روز سالن سے روٹی کھا کے زیادہ خوش ہو یا اس وقت زیادہ خوش تھے؟ اچھا، آج سے 40-50 سال پہلے کتنے گھر ہیں جن میں سائیکل ہوتی تھی؟ سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی، سائیکل بہت کم ہوتی تھی۔ آج ماشاءاللہ موٹر سائیکل تو تقریباً ہر گھر میں ہے اور کاریں بھی مل جاتی ہیں۔ تو جب چلنے کے لیے سائیکل بھی نہیں ہوتی تھی اس وقت زیادہ خوش تھے یا آج موٹر سائیکل پہ پیٹرول کی مہنگائی کا رونا روتے ہوئے زیادہ خوش ہو؟ پیدل چل جاتے تو خوش آتے ہونا عذاب ہے۔ سبحان اللہ۔ یارو پتہ یہ چلا کہ خوشی اچھے مکان میں نہیں ہے، خوشی اچھے لباس میں نہیں ہے، خوشی اچھی خوراک میں نہیں ہے، خوشی اچھی سواری میں نہیں ہے۔ یہ بات تجربے کی ہے، یہ صرف کہنے کی نہیں ہے، یہ بات تجربے کی ہے، یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ خوشی ان تمام چیزوں میں نہیں ہے۔ تو جب ان تمام چیزوں میں خوشی نہیں ہے تو انہی چیزوں کے لیے تم نے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو برباد کیوں کیا ہوا ہے؟ اپنا پیٹ کاٹتے ہو، اپنی ضرورتوں سے ہاتھ روکتے ہو، چھوٹی چھوٹی خوشیاں پوری نہیں کر پاتے۔ نہیں جی ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں جی سواری اچھی لینی ہے، ہمیں جی مکان ایسا بنانا ہے، ہمیں فلاں یہ کرنا ہے، فلاں یہ کرنا ہے۔ یارو ان تمام چیزوں میں خوشیاں نہیں ہیں، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ آدمی قناعت کو سمجھے، جبکہ آدمی قناعت کو سمجھے، قناعت کو اختیار کرے، تب ہے بات۔ لیکن انسان جو ہے وہ بڑا ناشکرا بھی ہے اور وہ اس کے اندر بڑی حرص ہے۔ میرے آقا کریم کا اپنا فرمان ہے کہ ایک انسان کو اگر سونے سے بھری ہوئی ایک وادی پوری مل جائے، سونے سے بھری ہوئی، تو وہ چاہے گا کہ ایک وادی اور مل جائے، وہ اس پہ اکتفا نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ ایک بات اور کرتا چلوں، آج ہمارے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنے تجربے کے مطابق بیان کرے گا۔ کوئی کہے گا جی کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی کہے گا جی انرجی کرائسس، یہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی کہے گا بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی کہے گا غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی اپنے اپنے تجربے کے مطابق بات کرے گا۔ لیکن اگر میں تمام باتوں کو اکٹھا کر دوں اور ایک جملے میں سمیٹ دوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سکون کھو گیا ہے۔ ہمیں سکون چاہیے، ہمارا قرار لٹ گیا ہے، ہمیں قرار چاہیے۔ وہ سکون چھننے اور قرار لٹنے کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں۔ کسی کا سکون چھینا ہے غربت کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھینا ہے دولت کی فراوانی کی وجہ سے، کسی کا سکون چھینا ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، اور کسی کا سکون چھینا ہے اولاد کے نافرمان ہونے کی وجہ سے۔ سکون چھیننے کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں لیکن نتیجہ تو ایک ہی ہے کہ ہمارا سکون چھن گیا ہے، ہمیں سکون چاہیے۔ ہمارا قرار لٹ گیا ہے، ہمیں قرار چاہیے۔ یہ چھینا ہوا سکون، یہ لٹا ہوا قرار کہاں سے ملے؟ ایک گھسا پٹا پرانا سا لطیفہ ہے، شاید اس سے کچھ رہنمائی ملے۔ ایک بزرگ، ایک بوڑھا آدمی جا رہا ہے، کچھ نوجوان جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ، ایک بوڑھا آدمی سڑک پہ گلی میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے۔ نوجوان سوچتے ہیں کہ اتنا بوڑھا آدمی ہے، ہمارے باپ دادا کی عمر کا ہے، مدد کرنی چاہیے۔ بابا جی کیا چیز کھو گئی؟ بابا جی فرماتے ہیں بیٹے سوئی گر گئی تھی، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اب وہ نوجوان ڈھونڈنے لگے۔ اب ظاہر تھوڑی سی جگہ ہے، وہ نوجوانوں نے نظر دوڑائی، ان کو کہیں نظر نہیں آئی۔ بابا جی سوئی تو یہاں کہیں بھی نہیں ہے، کہاں گری تھی؟ بابا جی بڑی معصومیت سے فرماتے ہیں بیٹا وہ گھر کے اندر گری تھی۔ بڑا غصہ آیا، بڑا تیشا ہے، بابا جی خود بیوقوف ہے، یہ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں، یہ کیا مذاق ہے؟
بابا جی سوئی گری تھی گھر کے اندر ڈھونڈتے باہر ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں بیٹے بات دراصل یہ ہے کہ سوئی ننھی سی چیز ہے، اندر لوڈ شیڈنگ تھی، اندھیرا تھا، میں نے کہا میں بوڑھا آدمی ہوں، میری نظر کمزور ہے، اس اندھیرے میں مجھے وہ سوئی گھر کے اندر تو ملی نہیں، تو باہر سڑک پہ اجالا ہے، وہاں روشنی ہے، چل کے دیکھوں شاید مل جائے۔ وہ بوڑھا بے وقوف تھا، عقل سے پیدل تھا، سوئی گری تھی گھر کے اندر اور ڈھونڈتا باہر۔ لیکن یارو یہ بتاؤ کہ یہ سکون اور اطمینان یہ آدمی کے اندر ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے؟ اندر کی چیز ہے اور ڈھونڈتے باہر ہو، کیسے ملے گی؟ کبھی زمین میں، جائیداد میں، مال میں، دولت میں، عزت میں، وقار میں، عہدے میں، منصب میں، آل میں، اولاد میں، ان چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ہو؟ یارو چیز اندر کی ہے، ڈھونڈتے باہر ہو، کیسے ملے گی؟ اندر ڈھونڈو وہی ملے گی، اور اندر بھی نہیں ملے گی اگر اندر اندھیرا ہو تو تمہارے اندر اجالا کرنے والی چیز کون سی ہے؟ اندر کی تاریکی دور کیسے ہوگی؟ پھر میری مانو تو سرکار کی محبت کی شمع جلا لو۔ سبحان عشق مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ سرکار کی محبت کی شمع جلاؤ گے تو یہ کھویا ہوا سکون، یہ لٹا ہوا قرار یہیں دل کے آنگن میں مل جائے گا۔ لیکن یارو محبت کے نعرے لگانا بہت آسان ہے، اور محبت کے میدان میں امتحان میں پورا اترنا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے سامنے دعوے کرتے ہیں عاشق رسول ہیں، سرکار کے چاہنے والے ہیں، آقا کریم کے دیوانے ہیں، لیکن جب ہم سے کوئی کہے کہ بھئی جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو راضی بھی کرنا ہوتا ہے، تو تمہیں پتا ہے نا سرکار کس طرح راضی ہوں گے؟ نماز پڑھو گے تو راضی ہوں گے، اور چھوڑو گے تو ناراض ہوں گے، حلال حرام کا خیال کرو گے تو راضی ہوں گے، اور اگر حرام کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو ناراض ہوں گے، اگر شریعت کی پاسداری کرو گے تو راضی ہوں گے، اور اگر شریعت کا مذاق اڑاؤ گے، پامال کرو گے تو ناراض ہوں گے۔ تو کیا تم یہ سب کچھ کرتے ہو؟ تو بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں صحیح ہے، سب باتیں مولویوں کی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں، سرکار شافع محشر ہے، سرکار شفیع المذنبین ہے، گناہگاروں کو بخشوانے والے، ہم لوگوں کی امیدوں کا آسرا مرکز، وہ ہمیں پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ ہم نمازیں ومازوں کے چکر میں نہیں پڑتے، اللہ رسول کے ہماری نمازوں کے محتاج ہیں۔ اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں یارو، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، ورنہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب محبت ہوتی ہے تو پھر آدمی محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہے۔ لوگ ہمارا مذاق تو اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب یہ تقریروں میں یہ لیلا مجنون شیری فرحات کی کہانیاں چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ درس عمل نہیں دیتے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ درس محبت بھی درس عمل ہے، بشرطے کہ سچی محبت کی بات ہے۔ محبت کے نام پر دکانیں کھولی ہوئی نہ ہوں۔ درس محبت درس عمل ہے۔ ٹھیک ہے ہم کہانیاں چھیڑ دیتے ہیں محبت کی، لیکن نتیجہ کیا اخذ کرتے ہیں؟ چلیے میں بھی آپ کو شیریں فرحات کا ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ شیریں کون تھی؟ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی بیوی تھی۔ فرحات اس کی محبت میں گرفتار ہوا، تیرے نگاہ ناز سے گھائل ہوا، زلف گرہ گیر کا اسیر ہوا، اس کی الفت و چاہت میں مبتلا ہوا۔ اب ظاہر ملکہ، ایران کی ملکہ، اس وقت کی سپر پاور، جب اس کے عشق میں مبتلا ہوگا تو پھر بھگتنا تو پڑے گا۔
بادشاہ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، انتقام لینے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کبھی ایک ہی بار میں سر قلم کیا، جان چھڑائی، ختم کیا معاملہ، اور کبھی وہ کسی کو قسطوں میں مارنا چاہتے ہیں. زیادہ ہی شدید انتقام لینا ہو تو پھر اس طرح نہیں مار دیتے، قسطوں میں مارنا چاہتے ہیں. اس کے ایران کے بادشاہ نے چکر چلایا، کسی ذریعے سے بات پھیلا دی، فرحات تک پہنچی کہ تم شیریں کو پا سکتے ہو اگر پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر نکال دو. پہاڑ کاٹ کے دودھ کی نہر نکال دو. پرانا زمانہ ہے، ڈائنامائٹ نہیں ہے، پہاڑ کاٹنے کی وہ ایکوپمنٹس، وہ مشینری، وہ آلات موجود نہیں ہیں، اور اکیلا بندہ پہاڑ کیسے کاٹے گا؟ اچھا، اگر کسی طرح کوئی ایسی صورت بن جائے تو دودھ کی نہر نکالنا، اس وقت ڈیری فارم بھی نہیں تھے، کوئی ملک پیچ کا بھی کوئی تصور نہیں تھا کہ 2-4 ٹرک منگوا کے کوئی نہر کی صورت بنوا دی، کچھ بھی نہیں. اب جب فرحات کو یہ بات پتا چلی تو اس نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا کہ بھی عجیب آدمی کہتے ہو کہ دودھ کی نہر پہاڑ کاٹ کے نکالوں شیریں مل جائے گی؟ بھائی سیدھا سادہ کہہ دو کہ شیریں کو نہیں پا سکتے. یہ کون پہاڑ کاٹ کے دودھ کی نہر نکال سکتا ہے؟ خامخواہ کی باتیں کرتے. اس نے یہ تو نہیں کہا. اس نے کیا کیا؟ اس نے تیشہ اٹھایا، بیلچہ اٹھایا اور پہاڑ کاٹنے کے لیے نکل کھڑا ہوا. پتہ یہ چلا کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اگر مگر نہیں کرتے، وہ راہ عمل پر نکل کھڑے ہوتے ہیں. ہماری طرح بہانے نہیں بنا رہے ہوتے. نماز پڑھنے کے راستے میں سردی اور گرمی کو جواز بنا کے پیش نہیں کر رہے ہوتے. نہیں، وہ راہ عمل پر نکل کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے درس محبت بھی درس عمل ہے، بشرطے کہ محبت صحیح، سچی، پکی ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں دعا کر کے اپنی بیماری اور مجبوری کی وجہ سے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ محفل کس طرح چلے گی یہ ماشاءاللہ یہاں کے منتظمین بہتر جانتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا اپنے کرم سے اس مبارک اور نورانی محفل میں حاضری کو مقبول و منظور فرما. میرے مولا یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، جھولیاں پھیلائے تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں. مولا اپنے کرم سے ان کی جھولیوں کو بھر دے، گوہر مراد دے دے. ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو مولا میں تو نہیں جانتا، اور تو سب کچھ جانتا ہے. میں تو ان کے نام بھی نہیں لے سکتا، میں ان کا علیحدہ علیحدہ ذکر بھی نہیں کر سکتا. لیکن مولا تیری بارگاہ میں ہم سب سر جھکا کے جھولی پھیلا کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. میرے مولا ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے. کوئی بیمار ہے ان کو صحت دے دے، شفائے کاملہ دے دے، شفائے عاجلہ دے دے. ایک دوست محمد یوسف بیمار ہیں، ان کے لیے بطور خاص دعا کی گئی ہے. مولا ان کو بیماری سے چھٹکارا عطا فرما دے، اپنے کرم سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. بیماری کو ان سب کے گھروں سے دور دفع فرما دے. کچھ دوستوں کے اہل خانہ بیمار ہو ان کو بھی سکھی صحت عطا فرما دے. کچھ تیرے بندے تنگی ترشی کا شکار ہیں، غربت و افلاس سے دوچار ہیں. مولا اپنے کرم سے ان کو کھلا کشادہ رزق دے. آج کل بے موسم کی بارشوں سے فصلوں کا بڑا مسئلہ بنا ہے. میرے مولا اگر جو نقصانات ہوئے ہیں ان کی تلافی کی صورت پیدا فرما دے، اور اپنے کرم سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. میرے مولا تنگی ترشی سے بچا دے. اب کچھ تیرے بندے قرضے کے بوجھ تیرے دبے ہیں، مولا انہیں بار قرضے سے وہ بوجھ فرما دے، اور قرضے کی ادائیگی کے لیے غیر سے کوئی بہانہ بنا دے. میرے مولا کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، نہ جانے کب سے وہ تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، آنسوؤں کی زبان میں دعائیں مانگتے ہیں. ان کی دعاؤں کو مقبول و منظور فرما دے. انہیں خوش نصیب زندگی والی اولاد دے دے، نیک صالح فرزند عطا فرما. اور جن کو اپنے کرم سے اولاد تو نے بخشی ہے انہیں اولاد کی ہر فکر سے نجات دے دے. ہمارے بچے ہمارے لیے عزت و راحت کا سبب ہوں. میرے مولا تیری رحمتوں کی چھاؤں میں بنے پھولے. کچھ بندے کچھ ساتھی اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں. مولا تو
سب کا بھرم رکھنے والا ہے. ہمیں اولاد کی اس فکر سے بھی نجات دے دے. بچے بچیاں سب اپنے گھروں میں آباد ہوں، تیری رحمتوں کی چھاؤں میں پھلے پھولیں، اور ان کو خوش دیکھ کے ہم بھی تیری رحمتوں کے گن گائیں میرے مولا. میرے مولا اپنے کرم سے ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، نیکیوں سے محبت دے، برائیوں سے نفرت دے، اپنے سجدوں کی لذت دے، اپنی عبادت کا ذوق دے. میرے مولا اپنے کرم سے ہمارے وطن کی حفاظت فرما، پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے نجات دے، تخریب کاری سے پاک کر دے، بے گناہ شہریوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اور میرے مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما. انڈیا کو اس کے ناپاک عزائم میں ناکام کر دے، اور سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرما. میرے مولا کشمیر اور فلسطین پر آزادی کا سورج طلوع فرما دے، اور ان کی قربانیوں کو رائے گاہ جانے سے بچا لے. میرے مولا محض اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں نیوزی لینڈ کے جو شہداء ہیں ان کو شہدائے بدر الحنین کی صفوں میں جگہ عطا فرما، اور ان کے درجات کو بلند فرما، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اور امت مسلمہ کو ایسی تخریب کاری دہشت گردی سے محفوظ فرما. میرے مولا اس مسجد کو آباد رکھنا، جو تیرے گھر کو آباد کریں تو ان کے گھروں کو آباد رکھنا. جن دوستوں نے محفل سجائی اور جن ساتھیوں نے اپنی نیند کو کام کاج کو چھوڑ کر اس کی رونق بڑھائی، سب کو دارین کی سعادتیں دے دے، دین و دنیا کی نعمتیں. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.